بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر یاسر۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈمنسٹریٹو لا۔ اس میں آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا ہوتا کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کے آبجیکٹس کیا ہیں اور اس کا اسکوپ کیا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ ایڈمنسٹریٹو لا، ایڈمنسٹریٹو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ ہے، کسی چیز کا، کسی آرگنائزیشن کا، ملک کا، کسی ایک ادارے کا انتظام سنبھالنا، ایک گھر کا انتظام سنبھالنا، وہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن۔ ایڈمنسٹریشن کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ سارے اصول اس میں بتائے جاتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا کا۔ ایڈمنسٹریٹو لا کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے ایک کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا اور وہ ہے پاورز، سپریشن آف پاورز۔ سپریشن آف پاورز کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک جو ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اس کے 3 آرگنز ہوتے ہیں، اس کو 3 آرگنز چاہیے ہوتے ہیں اپنا فنکشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کی بقا کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے۔ وہ کون کون سے فنکشنز ہیں 3؟ سب سے پہلا اس میں آ جاتا ہے لیجسلیٹو۔ لیجسلیٹو کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیٹو کا کام ہے قانون سازی کرنا، قانون بنانا، ٹو میک لا، لیجسلیشن اس کا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا آرگن آ جاتا ہے اس میں جوڈیشری کا۔ تو جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو انٹرپریٹ لا، کہ قانون کی تشریح کرنا۔ اور تیسرا آرگن اس میں آ جاتا ہے وہ ہے ایگزیکٹو کا۔ ایگزیکٹو کے ذمہ قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے، جو لیجسلیٹو نے کی ہے اس کو نافذ کرنا ایگزیکٹو کے ذمہ ہے، اس پر عمل درآمد کرنا اور اس پر عمل درآمد کروانا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹوز کو جو پاورز دی جاتی ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے، وہ اصول ایگزیکٹوز نے خود بنانے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے مطابق۔ مثلا ڈیفنس کا ادارہ ہے تو اس کے منسٹر بنا دیا گیا، اس کے انڈر آرمی کو دے دیا گیا۔ اب جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو یہ چیز کس نے دی ایگزیکٹو کو؟ یہ لیجسلیٹو نے اپنے سر سے بوجھ ہٹا کر، اپنے ذمہ داریوں کو ہٹا کر وہ ڈال دی ایگزیکٹو پر کہ یہ کام آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ تو یہ سپریشن آف پاورز کا جو کنسیپٹ ہے یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہیے تھا ہمارے آج کے ٹاپک ایڈمنسٹریٹو لا کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کا کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم اکٹھے ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ آج کا قانون ہے، یہ آج بنا ہے، تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، شروع سے ہی، کیونکہ انسانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہمیشہ سے ہی حکومتوں کی ذمہ داریوں میں رہا ہے۔ عام آدمی کو روٹی مہیا کرنا ہمیشہ سے ہی حکومتوں کی ذمہ داری رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو مزید گروتھ ملی 20ویں صدی میں آ کے۔ تو 20ویں صدی میں آ کے اس کو انتہائی تیزی کے ساتھ جو نا وہ ترقی کی راہ پر یہ گامزن ہوا۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی گئیں، اس میں بہت سے اضافے بھی کیے گئے۔ ان کی وجوہات کیا تھیں؟ مختلف وجوہات تھیں اس کی، کہ جو گورنمنٹ کے کام کاج تھے وہ مزید بڑھ گئے، کہ گورنمنٹ کا کام صرف اندرونی اور بیرونی خطرات سے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہی نہیں تھا۔ حکومت کا کام عام آدمی کو کھانا مہیا کرنا، خوراک مہیا کرنا، تعلیم مہیا کرنا، صحت مہیا کرنا اور ہر قسم کی جو حقوق ہیں وہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ تو ان ذمہ داریوں کو پولیس اسٹیٹ کی کانسیپٹ سے بدل کر جب ویلفیئر کانسیپٹ میں بدلا گیا، جب ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تو ایڈمنسٹریٹو لا نے مزید ترقی کی اور اس میں مزید جو نا وہ گروتھ ہوئی اس کی۔ اس کے مقاصد میں ایک اور چیز جو شامل تھی وہ تھی کہ ایک عام آدمی کو تحفظ فراہم کرنا۔ کس سے تحفظ فراہم کرنا؟ نہ صرف بیرونی طاقتوں سے،
نہ صرف اندرونی طاقتوں سے بلکہ وہ لوگ جو ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں، وہ اتھارٹیز جو ان کو وہ سب چیزیں وہ ان کے حقوق مہیا کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے بھی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو لا قائم کیا گیا۔ تو اس میں جو سوشل سیکیورٹی ہے یا سوشل ویلفیئر ہے ایک عام بندے کی، اس کو بڑی خاص اہمیت اس میں دی گئی اور اس کو جو نا قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کو یہ پاورز کہاں سے ملیں؟ یہ اصول بنانے کے، یہ بائی لاز بنانے کے، یہ جو سیمی لاز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اپنی آرگنائزیشن کے بنانے کے، وہ کہاں سے ملے؟ وہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوئی لیجسلیٹر سے۔ جو قانون سازی کرتا ہے ادارہ، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اس نے آگے اپنی پاورز آگے شفٹ کر دیں کہ آپ بائی لاز بنا سکتے ہیں، لاز نہیں بنا سکتے، بائی لاز بنا سکتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں اپنے ادارے کے لیے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، ادارے کو کس طرح سے بنانا ہے، اس میں بھرتیاں کس طرح سے کرنی ہے، اس میں ریزگنیشن کس طرح سے کرنا ہے، اس میں کسی کو ڈسچارج کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے اصول و ضوابط، اس کا ساری پاورز جو تھی وہ ایگزیکٹو کو دے دی گئی لیجسلیٹو کے ذریعے سے۔ پھر کیا ہوا کہ جو عام آدمی تھا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حکومت کا حصہ بن گیا۔ تو اس کے مطابق جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا اس نے جنم لیا، اور اس میں مزید بہتری، اس جو لا ہے ایڈمنسٹریٹو لا، اس میں مزید بہتری کو جو نا جگہ دی گئی، اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا گیا۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا ایڈمنسٹریٹو لا کا۔ تو اس کو جتنا مطلب مشکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی بڑا مشکل مضمون ہے، خاص طور پہ جو LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل اور خشک مضمون ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا ہمارا ہر وقت ایڈمنسٹریشن سے سامنا رہتا ہے، ایڈمنسٹریشن سے لین دین رہتا ہے، پولیس کا محکمہ ہے، بورڈز ہیں، ہیلتھ کا محکمہ ہے، یہ سارے جو ایڈمنسٹریٹو لا کے انڈر ہی آتے ہیں، یہ سارے اسی میں ہی آتے ہیں۔ تو اس کو بالکل بھی مشکل نہیں سمجھنا، اس کو بالکل بھی جو ہے وہ یہ انتہائی آسان اور بالکل پریکٹیکل جو نا وہ چیز۔ اس کو مزید بہتری سے ڈیفائن کرنے کے لیے یا مزید بہتر انٹروڈکشن دینے کے لیے شوارٹز نے کیا کہا تھا کہ دیر از اے بیسک ان ایکویلٹی بٹوین دا پرائیویٹ پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ ایجنسی اینڈ دا گول آف ایڈمنسٹریٹو لا از ٹو انشور دیٹ the individual and the state are placed on a plane of equality before the bar of justice۔ کہ اس میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جی فلاں تو افسر لگا ہوا ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں ایک عام بندہ اور ایک سب سے بڑا آفیسر جو ہے، ایون کہ اسٹیٹ جو ہے، وہ بھی برابر ہیں قانون کی نظر میں۔ تو اس میں اس چیز سے جان چھڑوانے کے لیے یا اس چیز کا بوجھ کم کرنے کے لیے جوڈیشری نے کیا کیا کہ ٹریبیونلز بنانے کی اجازت دے دی ایگزیکٹوز کو کہ آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے حساب سے ٹریبیونلز بنائیں۔ اگر کوئی آفیسر یا کوئی گورنمنٹ امپلائی غلط کرتا ہے، اپنے پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے، تو آپ اس کا وہاں پر ٹرائل کر کے اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے ڈیفینیشن ایڈمنسٹریٹو لا کی۔ ڈیفینیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آج تک کوئی سائنٹیفک یا پراپر کوئی مکمل ڈیفینیشن نہیں ہو سکی۔ کوئی ڈیفینیشن ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں کم چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ یہ نامکمل تعریف ہے۔ کوئی تعریف کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ایکسٹرا چیزیں شامل کی گئی۔ تو اس میں نے ایک دیکھی جین اینڈ جین کی، جو اس نے ڈیفینیشن کی ایڈمنسٹریٹو لا کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا ایڈمنسٹریٹو لا deals with the structure, powers and functions of the organs of administration, the limits of their powers, the methods and procedures followed by them in exercising their powers and functions, the methods by which their powers are controlled, including the legal remedies available to a person against them when his rights are infringed by their operation۔ تو اس نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو لا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اسٹرکچر، کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کس طرح کا ہوگا، اس میں کتنے لوگ موجود ہوں گے، اس کا ہیڈ کون ہوگا، اس کی اہلیت کیا ہوگی، جو ممبرز ہوں گے ان کی لیمٹس کتنی ہوگی، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہوگی،
ان کو بھرتی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, ان کو ریزائن کرنا ہے انہوں نے تو کیا طریقہ کار ہوگا, ان کو سروس سے ڈسمس کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا, سسپینڈ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا, انہوں نے اپنی پاورز کو استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کریں گے, ان کی پاورز کیا ہوں گی, ان کے فنکشنز کیا ہوں گے. یہ سب چیزیں اگر کوئی بندہ, اگر کوئی اتھارٹی جو ہے, گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے, وہ اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتی ہے تو اس کو کس طرح سے جو ایگریوڈ پرسن ہے جس کو اس پاور کے غلط استعمال کی وجہ سے نقصان ہوا, وہ اس سے کیا ریمیڈیز حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح سے ریمیڈیز حاصل کر سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹو لا اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. تو اس میں ڈیفینیشن کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی نمبر پہ چیز ہے کمپوزیشن اینڈ پاورز آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, کہ جو کمپوزیشن ہے, جو آرگنائزیشن کی کمپوزیشن ہے وہ کس بیس پر ہوگی, کتنے ممبرز ہوں گے اس کے, کتنے, جو اس کو کس طرح سے ہیڈ کیا جائے گا, کون ہیڈ کرے گا, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, اور پھر جو اس کی اتھارٹیز ہیں ان کو پاورز کیا کیا دی جائیں گی. پھر آگے آ جاتی ہے سیکنڈ چیز اس میں, اٹ فکسز دا لمٹس آف دا پاورز آف سچ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, کہ یہ ان پاورز, ان کی جو اتھارٹیز کو پاورز دی گئی ہیں ان کی لمٹس مقرر کر دیتا ہے کہ ان کی لمٹس کیا ہوں گی, ان کی حدود کیا ہوں گی, کہ یہ اس سے باہر نہیں جا سکیں گے. ان حدود کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی پاورز کا استعمال کریں گے. ان حدود سے باہر اگر نکل کے اپنی پاورز کا استعمال کریں گے تو ان کو پھر ان کے خلاف کیس چل سکتا ہے, ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے. جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے, اٹ پرسکرائبز اے پروسیجر ٹو بی فالوڈ بائی دیز اتھارٹیز ان ایکسرسائزنگ سچ پاور, کہ ان کو جو پاورز دی گئی ہیں, ان کو جو پاورز دی گئی ہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے ہیں کہ آپ نے ان پاورز کو استعمال کیسے کرنا ہے, ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, ان کا پروسیجر کیا ہوگا. اور اس میں چوتھی چیز جو اس ڈیفینیشن میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اٹ کنٹرولز دیز ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز تھرو جوڈیشل اینڈ ادر مینز, کہ یہ اگر کوئی لیگل جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے وہ اپنے پاورز کا غلط استعمال کرتی ہے تو جو لیگل سسٹم ہے, جو ٹریبیونل سسٹم ہے, وہ ان جو اتھارٹیز ہیں جنہوں نے غلط استعمال کیا اپنی پاورز کا, ان کو کنٹرول کیسے کرتی ہے, ان کو جو ہے وہ سزا کیسے دی جاتی ہے, ان کو اس کی پاداش کیسے برداشت کرنا پڑتی ہے. یہ چیزیں اس میں مینشن کی جاتی ہیں. اور یہ ان چیزوں کو کون ڈیل کرتا ہے, ان چیزوں کو کون سا سبجیکٹ ڈیل کرتا ہے, ان کو کون سا لا ڈیل کرتا ہے, وہ ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو لا. امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ایڈمنسٹریٹو لا کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ایک اور ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس آئیور جیننگز کی, اس کو سب سے قابل قبول جو ہے وہ ڈیفینیشن سمجھا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو لا کی. دیکھتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو لا از دا لا ریلیٹنگ ٹو دی ایڈمنسٹریشن, کہ یہ ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ ہے. اٹ ڈٹرمنز دی آرگنائزیشن, پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف دی ایڈمنسٹریشن, کہ یہ ہمیں بتاتا ہے آرگنائزیشن کے بارے میں, اس کی پاورز کے بارے میں, اور اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں, اس کے فرائض کے بارے میں, ان کا کام کیا ہے, ان کے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کام انہوں نے کرنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ بھی رائے ہمیں ملتی ہے کہ یہ مکمل تعریف نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک تو ایڈمنسٹریٹو لا از اے لا ریلیٹنگ ٹو دی ایڈمنسٹریشن, کہ یہ بالکل اس کو ملا دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو یہ کانسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن سے اپنے آپ کو ویلڈ ضرور کرتا ہے, اپنے آپ کو اس سے میچ ضرور کرتا ہے کہ اس کے بیونڈ نہیں جا سکتا, کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ اگر کوئی رول یا ریگولیشن کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائے گا تو وہ وائڈ ہوگا, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. تو اس میں کافی ساری جو کمیاں جو ہم نے پچھلی ڈیفینیشن میں دیکھیں, اس کے مطابق اس میں کافی ساری کمیاں اس ڈیفینیشن میں ہمیں ملتی ہیں, کہ اس میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ریمیڈیز جو ملنی ہے, جو اگریوڈ پرسن ہے, اگر کوئی بندہ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے تو جو اگریوڈ پرسن ہے جس کو نقصان ہوا وہ کون سی ریمیڈیز اور کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے, اور اس نے غلط استعمال کیا اپنی پاورز کا, اس کے لیے کیا بھگتنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, یہ چیز اس میں نہیں ملتی. تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی نیچر, کہ یہ فطرت میں, یہ اپنے نیچر میں ایڈمنسٹریٹو لا کس طرح کا ہوتا ہے, کیا نوعیت ہے اس کی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا تو اس میں آ جاتی ہے اٹ اڈاپٹس
اٹس ویلیڈیٹی فرام کانسٹیٹیوشن، کہ یہ اپنی نوعیت میں کس طرح کا ہوتا ہے، یہ اپنی نوعیت میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن وہ ہے جو قوانین لیجسلیٹر نے بنائے ہوئے ہیں، جو قوانین ایک باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق بنائے گئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ اپنی ویلیڈیٹی دیکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائے تو یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ بالکل وائڈ ہوگا۔ دوسری اس کی نیچر کیا ہے؟ اٹ گاٹ اٹس پاور فرام ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، کہ اس کی جو آرگنائزیشن کوئی بھی بنتی ہے اس کی اپنی کوئی پاورز نہیں ہیں، ایگزیکٹو کی اپنی کوئی پاورز نہیں ہیں۔ جس طرح اب منسٹرز بنائے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ بنائی جاتی ہے باقاعدہ پارلیمنٹ میں سے، اس میں سے بندے چن کے منسٹرز بنائے جاتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر ہے، ٹیلی کام کا منسٹر ہے، اس طرح سارے منسٹر جو ٹیکنالوجی ہے، تو سارے منسٹر وہاں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے اندر سے لیجسلیٹر جو ہے وہ اپنے اندر سے بندے چن کے دے دیتا ہے کہ جی یہ بندے ہیں، ان کے ذمہ یہ کام ہیں، یہ کام خود سے یہ کریں گے، ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہے، کہاں سے؟ لیجسلیشن سے۔ تو یہ لیجسلیشن نہیں کرتے، یہ بائی لاز بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں، ریگولیشنز بناتے ہیں، یہ لیجسلیشن نہیں ہوتی، یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن جو نا وہ اس کو کہیں گے۔ اٹ از کاسٹلی لیجسلیٹو اینڈ کاسٹلی جوڈیشل، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو پاور چونکہ دی جاتی ہے، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کی پاور دی جاتی ہے، تو یہ مکمل طور پر لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ اس کو جب چاہے جو اگر کوئی قانون یا رولز ریگولیشن بنائے جاتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے، تو اس کو ڈیمینش کر سکتی ہے لیجسلیٹر۔ اگر کوئی قانون لیجسلیشن بناتی ہے اس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ، تو وہ ایگزیکٹو کے اس ڈپارٹمنٹ کو، اس آرگنائزیشن کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنائیں، اس کو لاگو کریں اپنے اوپر۔ تو اس لیے یہ کواسی لیجسلیٹو بھی ہے کہ یہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اپنے ڈپارٹمنٹ کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ، جب کہ گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کوئی اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کرتی ہے، تو محکمہ اپنے طور پر ٹریبیونل میں اس کو سزا دے سکتا ہے اس کے مطابق۔ تو اس حوالے سے جوڈیشری نے بھی اپنی کچھ پاورز جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو دی ہوئی ہیں، اپنے اوپر سے برڈن کم کرنے کے لیے جوڈیشری نے اپنی کچھ پاورز جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو دے دی، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ کیسز جو ہیں محکمانہ، جس طرح بینکنگ کورٹس بنی ہوئی ہیں، سروس ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں کر کے کورٹس کا برڈن کم کر کے ایگزیکٹوز کو یہ پاور دی گئی، تو اس لیے اس کو کاسٹلی جوڈیشل کے نیم جوڈیشل بھی یہ کام کرتی ہے۔ اس کے آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ اسکوپ کیا ہے اس کا، کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے اس میں۔ اٹ ڈیلز ود کمپوزیشن اینڈ پاورز آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز۔ اس میں وہی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اوپر جین اینڈ جین کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، وہی سیم ٹو سیم تقریباً اس کا جو اسکوپ ہے، کہ اٹ ڈیلز ود کمپوزیشن اینڈ پاورز اینڈ آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز، کہ یہ جو پاورز ہیں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کی اور کمپوزیشن جو ہے آرگنائزیشنز کی، ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اٹ فکسز دا لمٹس آف دا پاورز، کہ وہ اتھارٹیز جو ہیں، جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کی جو پاورز ہیں ان کو لمٹ دیتا ہے ایڈمنسٹریٹو لا، کہ آپ نے ان حدوں کے اندر، ان لمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ پروسیجر بتا دیتا ہے کہ آپ نے کس طریقہ کار کے تحت اپنی پاورز کو استعمال کرنا ہے، اپنی پاورز کو ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ ان پاورز کے اوپر کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے کہ کیا کسی نے اپنی پاورز کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ اگر کسی نے غلط استعمال کیا ہے تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے، سسپینشن ہوتی ہے، فائن ہوتا ہے، ڈسمسل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مناسب سمجھا جاتا ہے اس ٹریبیونل کے مطابق، اس کوڈ کے مطابق، وہ اس میں آگے کیا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس اس کا کیا آ جاتا ہے، آبجیکٹس آف ایڈمنسٹریٹو لا، کہ اس کے مقاصد کیا تھے، اس کو بنانے کے جو چیزیں جنہوں نے
کیا کہ اس کو بنایا جائے، جس کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی، وہ کیا تھی؟ ٹو کیپ گورنمنٹل اتھارٹیز ان لمٹ ٹو کیپ دا کامن مین سیکیور فرام دا رانگ یوز آف دیئر پاور. کہ گورنمنٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کو لمٹ میں رکھنے کے لیے، ان کی پاورز کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو لا بنایا گیا کہ وہ اپنی پاورز کو غلط استعمال کر کے جو کامن مین ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کر کے اسے نقصان نہ پہنچائے. اس کے آگے کیا آ جاتا ہے؟ ٹو پرووائڈ ریمیڈیز ٹو دی اگریوڈ پرسن ڈیو ٹو دی ایکٹ آف گورنمنٹ اتھارٹی. کہ اگر کوئی گورنمنٹ اتھارٹی اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے کسی بندے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محکمانہ کارروائی کر کے وہ اس اگریوڈ پرسن کو ریمیڈیز باقاعدہ طور پر دی جاتی ہیں. ٹو گیو ایکول اسٹیٹس ٹو دی انڈیویجول اینڈ دا اسٹیٹ ان اکارڈنس ود دا ریکوائرمنٹس آف جسٹس. کہ قانون کی نظر میں اسٹیٹ اور عام آدمی کو برابر ثابت کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو لا کے ذریعے. وہ کیسے؟ کہ اگر کوئی عام بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ پولیس کے مطابق، پولیس کے ذریعے سے یا کورٹ کچہری کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر سزا دی جاتی ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی گورنمنٹ اتھارٹی کوئی غلط کام کرتی ہے، اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کرتی ہے، تو اس کو بھی جو قوانین کے مطابق، رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کو بھی سزا دی جاتی ہے. افیکٹو مینجمنٹ آف دا یوز آف گورنمنٹ پاور ان اکارڈنس وتھ ساؤنڈ لیگل پرنسپلس اینڈ رولز آف جسٹس. کہ کیا ہوا کہ جو لیجسلیشن کا کام تھا، لیجسلیٹر تھا، اس کے ذمہ جو کام کاج سے ویلفیئر کے وہ کام زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنا برڈن ایگزیکٹوز پہ ڈال دیا، ایگزیکٹو کے ذمہ کام لگا دیا کہ آپ نے یہ ویلفیئر کا کام جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے. کنسٹرکشن کا کام ہے، ٹیکنالوجی کا کام ہے، انڈسٹریل کام ہے، ہیلتھ کا کام ہے، ایجوکیشن کا کام ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ایگزیکٹوز کے ذمہ کام لگا دیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایڈمنسٹریٹو لا کے اس رول کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے مختلف بندے جو ایکسپرٹس بندے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو کرنے لگے. اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ گورنمنٹ جو پاور ہے، جو گورنمنٹ کی پاور ہے، جو گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے، یا گورنمنٹ کی جو پروگرس ہے، اس میں مزید بہتری آنا شروع ہوگی. کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک ایک انڈیویجول سنبھال رہا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتری سے کام ہونا شروع ہوگا. میکنگ گورنمنٹ پروسیجرز افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. وہی بات کہ گورنمنٹ کے جو پروسیجر ہیں، گورنمنٹ میں جو مثلاً اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بھرتیاں ہونی ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں ہی جائے گا تو بھرتی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا تو بھرتی ہوگی. اس کے لیے ایگزیکٹوز ہیں، اس کے لیے محکمے ہیں. مثلاً اب واپڈا میں کوئی جابس آتی ہیں، اس میں بھرتی ہونی ہے، تو وہ محکمہ اپنے طور پر جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دے گا، اس میں بھرتیاں کرے گا. اسی طرح پولیس ہے، وہ اپنے طور پر رولز اینڈ ریگولیشنز جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہیں ان کے مطابق کام کریں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اپنے مطابق کام کریں. تو یہ چیزیں کہ گورنمنٹ کا جو پروسیجر ہے، کام وہ گورنمنٹ کا کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. اس کو گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو پروسیجر کو آسان بنانے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. فائنڈنگ نیو ٹیکنیکس اینڈ میتھڈس ٹو سالو سوسائٹیز کمپلیکس پرابلم. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر بندہ جو ہر علاقے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہاں کی معلومات اسے ہوتی ہیں، وہاں کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہاں کے مسائل جو ہیں ان کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے. ان کے مطابق جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے مطابق جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر کے وہ بہتر سے بہتر نتائج لے آتا ہے. اگر کوئی رول اینڈ ریگولیشن بنایا جاتا ہے، اس کا ایک تجربہ کیا جاتا ہے، اس کو لاگو کیا جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ختم کر کے ایک نیا فوری طور پر قانون بنایا جا سکتا ہے، فوری طور پر رول بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر لیجسلیشن کے ذمہ یہ کام ہو تو وہ بہت دن لگیں، مہینے لگیں اس کام کو کرنے کے لیے، جو کہ ایک جو ایگزیکٹو ہے وہ بآسانی چند ہی لمحوں میں، چند ہی گھنٹوں میں وہ اس کام کو، اس رول کو بدل سکتا ہے. اس کے مطابق جو ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو کیا جا سکتا ہے.
फिर क्या आ जाता है इफेक्टिवली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, कि मामलात बन जाते हैं इंडिविजुअल जो आम बंदा है, प्राइवेट पार्टी जो है उसका मामला बन जाता है गवर्नमेंट के बंदे के साथ। मसलन एक कंस्ट्रक्शन का बंदा है तो वो अब कोई सड़क बनानी है तो वहाँ पर किसी का मकान आ रहा है तो वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो प्राइवेट पार्टी का मामला बन जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ। अब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है लेकिन मामला बन गया उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी का, जो ऑफिसर वहाँ पर गया तो उस मामले को निपटने के लिए, उस मामले के साथ निपटने के लिए, उसको हल करने के लिए एग्जेक्टिव जो है वो अपना काम करती है, अपना रोल अदा करती है। और इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बाकायदा तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके मुताबिक जो है वो बनाए जाते हैं। इम्प्रूविंग मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, के मैनेजमेंट को किस तरह से लेके चलना है, मैनेजमेंट में अगर कोई कमी कोताही होती है तो उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें नज़र आती है तो उसके मुताबिक उसको आगे मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके मुताबिक हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, फिर उसकी हमने नेचर देखी कि अपने नेचर में किस तरह का होता है, फिर हमने उसका स्कोप देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या इसके फ़राइज़ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फिर हमने इसके मकासद देखे कि इसको बनाने के मकासद क्या थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।